السلام علیکم. پروگرام کاروبار کے ساتھ میں ہوں سہیل تاج. یہ سلسلہ ہم نے پروگرام کاروبار کا اس لیے شروع کیا، ایک تو یہ کہ جو چھوٹے بزنسز ہیں وہ پروموٹ ہوں گے، دوسرا ہم لوگ یہ پیش کریں گے کہ جو کاروبار ہے اس کو شروع کیسے کیا جاتا ہے، اس میں کیا مشکلات آتی ہیں، کوئی برانڈ ہے تو اس کو کیسے بنایا جاتا ہے، اس میں کتنے اخراجات آتے ہیں اور اس سے آپ کتنی سیونگز کر سکتے ہیں. آج ہم نے صافی جاز ایک برانڈ ہے، اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر محمد اعجاز صاحب کو دعوت دی ہے. یہ ایک آن لائن برانڈ ہے اور کپڑوں کی سیل اور پرچیز کا کام کر رہے ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ کوئی برانڈ آن لائن اگر لانچ کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، خاص طور پر جب وہ ایک جاب بھی ساتھ میں کر رہے ہیں، ایک پارٹ ٹائم کے طور پر کسی کام کو کرنا کیسا ہے اور اس میں کیا مشکلات آتی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس میں سیونگز کتنی ہوتی ہیں اور کیسے ہوتی ہیں. بہت شکریہ اعجاز صاحب، آپ نے وقت دیا. جزاک اللہ سہیل بھائی. اعجاز صاحب، سب سے پہلے ہم کسی کا بھی کویشچن یہ ہوگا کہ ایک ارننگ جب ایک بندے کی ہو رہی ہے، آپ ایک یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں، تو اس کے علاوہ آپ نے ایک پارٹ ٹائم برانڈ کو لانچ کرنے کا کیسے سوچا؟ اور اسپیشلی فیبرکس کو ہی کیوں چنا؟ اس کے پیچھے دو ریزن تھیں کام کرنے کی. نمبر ایک یہ کہ میں نے آن لائن ایک آرڈر کیا، ایک بڑی مشہور ویب سائٹ ہے پاکستان کی، تو اس سے جو مجھے فیبرکس ملا تو وہ مطلب کہ جو پکچر میں نظر آ رہا تھا وہ نہیں تھا، جس سے میں بڑا ڈسہرٹ ہوا کہ میں نے ایک اتنی اماؤنٹ بھی دی اور چیز بھی مجھے اچھی نہیں ملی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوا کہ میں لاسٹ ایئر عمرہ پہ گیا تو میں نے شاپنگ کی، تو لارنس پور کی ایک شاپ تھی صدر میں، شاپ کا نام نہیں لینا چاہ رہا. تو انہوں نے، وہ ڈیلر تھے، انہوں نے جو کپڑا رکھا ہوا تھا وہ فکس پرائس پہ تھا، تو میں نے ان سے ایک سوٹ لیا اور بہت ایکسپینسو سوٹ تھا. لیکن جب میں عمرہ کی ادائیگی کے بعد واپس آیا تو سوٹ کو دھویا گیا تو وہ ٹوٹلی سوٹ ختم ہو گیا، مطلب ایک دھلائی کے بعد وہ سوٹ ختم ہو گیا. ایز اے بزنس اسٹوڈنٹ، کیونکہ میں نے 10 سے 12 سال بزنس ہی پڑھا ہے اور پڑھا بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے، مختلف جامعات میں، تو میں نے سوچا کیوں نہ فیبرکس کے جو ڈیلر ہیں، مین جو کمپنیز ہیں، ان کے ساتھ ڈیلرشپ، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے فیبرکس کوالٹی والا لے کے لوگوں کو پرووائڈ کیا جائے. اس لیے میں نے کافی سرچ کی. جس طرح مشہور آپ کی برانڈز ہیں ان کے میں نے دیکھا کہ جو آن لائن کو کپڑا جا رہا ہے تو اس پہ بہت زیادہ کمپلین آ رہی ہیں. میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا، ان کا بھی جو ایکسپیرینس تھا وہ بہت نیگیٹو تھا. تو اس سے مجھے مزید حوصلہ ملا، حوصلہ افزائی ہوئی. میں نے اس کام کو بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیا. تو الحمدللہ آج میں اس دانے پہ ہوں کہ میں صرف پچھلے ایک مہینے میں نے جو 1 سے 2 ملین کا ایک برانڈ کو میں نے ان کو سیل دی ہے، وہ بھی کیش سیل. بہت زبردست زبردست. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ نے بالکل انیشیٹ کرنی ہے ایک چیز، تو وہ کیا سٹیپس ہوں گے جو آپ کا ہوم ورک ہے، وہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور خاص طور پہ آپ کی ان پٹ جو کہ سرمایہ کی صورت میں ہے، آپ نے کیا اس میں سرمایہ انویسٹ کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو ریٹرن کتنی دیر میں ملنا شروع ہوگا؟ ریٹرن، اگر بزنس کے اندر جو ریٹرن ہے نا، اس کی بڑی دلچسپ سٹوری ہے. اب ایک اور چیز میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں، میں بزنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں جب MBA کر رہا تھا تو ہم نے کچھ دوستوں نے مل کے کہا کہ ہم بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، بزنس پڑھ رہے ہیں تو بزنس سٹارٹ کرتے ہیں. تو ہم لوگ کیونکہ فائنانس، HR، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی تھی، ریٹرن نکالنا ہمیں بڑا آسانی سے آتا تھا، رسک نکالنا بھی آتا تھا، رسک فیکٹر کیسے کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں. جب ہم نے تمام رسک کو ایویلویٹ کیا تو ہم ٹوٹلی خسارے میں تھے. اچھا. تو ہم نے کہا کہ ہم بزنس نہیں کرتے یار، ایسا کام نہیں کرنا جس میں خسارہ ہو. یہ سب سے پہلی چیز ہے جو ہمیں ڈی موٹیویٹ کرتی ہے بزنس کرنے سے. آپ نے اگر بزنس کرنا ہے تو پہلے 6 مہینے یا 1 سال بھول جائیں کہ آپ کو پروفٹ ملے گا. یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، میں نے پچھلے 5 سال میں اتنا بائک نہیں چلایا جتنا ان 6 مہینوں میں چلایا ہے. اور اس میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا کسٹمر کہاں بیٹھا ہوا ہے، کس حال میں ہے. 10 دفعہ بھی اس نے مجھے بلایا، میں اس کے پاس گیا ہوں. اور بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے جو آپ کو انویسٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس میں ضروری انویسٹمنٹ اتنی ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس 50,000 روپے ہیں آپ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ایک سٹیپ اٹھائیں. سب سے بیسک چیز ہے سٹیپ اٹھانا، رسک ٹیکر بننا. ہم لوگ رسک ٹیکر نہیں ہیں، ہم رسک اورجر ہیں، رسک سے دور بھاگتے ہیں. جب تک آپ رسک نہیں لیں گے آپ کوئی سٹیپ نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو انیشیل سٹیپس ہیں، جو ہوم ورک ہے، وہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ مطلب اگر فیبرکس کا کام ہے یا اس طرح کا کوئی آن لائن کام ہے، فیبرکس میں بیڈ شیٹس ہو سکتی ہیں، ڈائریکٹ کپڑے ہو سکتے ہیں، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہوم ورک کیا کرنا ہے اس سے پہلے کہ اس کام کو سٹارٹ کر دیا جائے؟ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ ٹارگٹ
آڈینس کون سی آپ کی, ٹارگیٹ آڈینس آپ کس کو دینا چاہ رہے ہیں فیبرکس. میں نے جب اس کو سٹارٹ کیا تو سب سے پہلے ٹارگیٹ میں خود ہی تھا کہ میں جینٹس ہوں, میں پہننا چاہ رہا ہوں. پھر میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا, انہوں نے کہ جی آپ دیں ہم کپڑا پہنیں گے. جب میرا 30 سوٹ ایک ہی جگہ پہ سیل ہونا ڈیمانڈ آ گئی, پھر میں مارکیٹ میں گیا, مجھے کون ایسے ڈیلر ہیں جو مجھے کوالٹی پروڈکٹ یا فیبرکس دے سکتے ہیں. میں نے لارنس پور سے کنٹیکٹ کیا, ان کو اپنی ای میل لکھی, ان کا اچھا رسپانس آیا. پھر میں نے گل احمد کو لکھا, پھر بنینزا سترنگی کو لکھا. ان سب کے جب پازیٹیو رسپانس آئے, پھر انہوں نے اس چیز کو بھی کرج کیا کہ ایک بندہ گھر میں بیٹھ کے آن لائن پارٹ ٹائم اگر اپنی ارننگ کرنا چاہ رہا ہے, یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ان تمام کمپنیز نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا. اور مجھے کپڑا, اگر میں نے ان سے, حالانکہ وہ بنڈل میں کپڑا دیتے ہیں, مطلب کہ آپ پورا ایک پیکیج ہے, تھان ہے, وہ آپ لیں گے تو آپ کو دیں گے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو جتنا چاہیے سیمپل کے طور پہ وہ بھی آپ لے جائیں. جب وہ میں لے کے مارکیٹ میں آیا تو سیل ہونا شروع ہو گیا. میری ڈیمانڈ ریپیٹڈ ڈیمانڈ جب ان کے پاس گئی تو انہوں نے پھر مجھے کہا ٹھیک ہے آپ کپڑا لے جائیں, جب سیل ہو جائے پھر آپ مجھے پیسے بھی دے سکتے ہیں. تو اس چیز نے مجھے بہت بوسٹ کیا. تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی کام سٹارٹ کریں, گروسری سٹور بنا لیں, آپ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس پہ آپ پوری اگر دل جمی سے کرتے ہیں, مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں, تو آپ کو ہر طرح کا سپورٹر مل جاتا ہے. آپ کو سپلائر بھی ملے گا, آپ کا بائر بھی ملے گا. مین چیز یہ کہ آپ لائزننگ کا کام کر رہے ہیں, آپ نے ان کو کس طرح ان کو لے کے چلنا ہے, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے ان سے کپڑا پرچیز کیا اور پھر آپ نے کنزیومرز کو دیا, اس میں آپ کا مارجن کتنا ہے؟ کیا وہ مارجن آپ کمپنی سے وصول کرتے ہیں یا آپ اپنے کسٹمر سے وصول کرتے ہیں؟ جی, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک برانڈ, ایک لوکل کپڑا. برانڈ جو یہاں پہ آپ کی آڈینس بھی 2 طرح کی ہے. ایک ہے برانڈ کانشیس, اور ایک کہتا ہے جی مجھے آپ 1500 والا سوٹ دے دیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ برانڈز, میں نے سنا ہے کہ وہ ٹیگ پرائس پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ سیل کریں, اس کے اندر ہماری کمیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیٹ سپوز اگر آپ نے لارنس پور کا ایک سوٹ لیا, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, ٹیگ پرائس بنی ہوئی ہے اسکین بار کوڈ کے ساتھ 3500. ٹھیک ہے, ہم کنزیومر کو 3500 ہی دیں گے. اس کے اندر جو مارجن ہے وہ ہمیں کمپنی دیتی ہے. وہ کتنا مارجن ہوگا؟ اس میں ڈفرینٹ ہے. لیڈیز کے اندر آپ کا 12% سے 15% تک ہے. جینٹس کے اندر بھی ڈفرینٹ مارجن, اور ہر کمپنی کا ایک اپنا سیٹ اپ ہے. کچھ کمپنی 10% دیتی ہیں, کچھ 15% دیتی ہیں. اگر آپ بنینزا کو لیتے ہیں تو 20% دیتی ہیں. تو آپ اگر لوکل لیتے ہیں تو وہ پھر آپ کی مرضی ہوتی ہے, آپ ایتھکس کو دیکھتے ہوئے اپنا مارجن سیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو فیصل آباد کا رپلیکا, جو آپ فیصل آباد سے رپلیکا اٹھاتے ہیں, کیونکہ جو فیصل آباد کی مارکیٹ ہے وہ سستی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک قسم کی کاپی بن رہی ہے. وہاں پہ آپ وہ چیز لے کے آتے ہیں مارکیٹ کے اندر, وہ آپ کی مرضی, آپ 1000 روپے کا بیچتے ہیں, 1200 کا بیچتے ہیں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی جو اسلام ایتھکس کو مد نظر رکھتے ہوئے کنزیومر سے کتنا چارج کرتے ہیں. پھر اس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں بھی ہیں. آپ نے اپنی فریٹ چارجز بھی ڈالنے ہوتے ہیں, آپ نے اپنی جو ویئر ہاؤس ہے اس کے چارجز بھی ڈالنے ہوتے ہیں. پھر ایڈ چل رہا ہوتا ہے, اس کا بھی آپ ایک مارجن اپنے آئٹم پہ یا فیبرکس پہ پر پیس ڈالتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے بات کی ایڈز وغیرہ کی اور آن لائن بزنس کو اسٹیبلش کرنے کی. یہ بھی بتائیے کہ جب آپ نے ویب سائٹ بنوانا ضروری ہے یا ڈائریکٹ آپ کسی تھرڈ پارٹی ویب سائٹ کے ساتھ یا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان پہ سیل کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کیا آپشنز ہوتے ہیں جو بھی یہ کام شروع کرنا چاہیں؟ آن لائن کے لیے آپ کو سوشل میڈیا کے بغیر آپ کام کر ہی نہیں سکتے اس ٹھیک ہے. پریزنٹ کنڈیشن میں. یعنی پروموشن آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو بالکل اتنا ہی ہے. یہ جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ پروموشن پہ اور آؤٹ لیٹ پہ دونوں کا سیم خرچ ہے. اچھا, ہاں, یعنی اگر آپ دکان بنا رہے ہیں اور آپ اس کو کسی برانڈ کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, تو دونوں کا خرچہ ایک جیسا ہی سیم ہے. کیونکہ میں نے لاسٹ منتھ اگر اپنی پروموشن پہ 35,000 لگایا ہے, 35,000 روپیہ, تو وہی اگر 35,000 میں I8 یا کسی سیکٹر میں شاپ کھول سکتا ہوں, آرام سے کھول سکتا ہوں. وہاں پہ یہ ہوگا پھر میرا واک ان کسٹمر مجھے ملنا شروع ہو جائے گا. اب یہاں پہ میں جب سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ میں ایڈ چلاتا ہوں, انسٹا پہ ایڈ چلاتا ہوں, ٹھیک ہے, یا اپنی میں جو ویب سائٹ ہے اس کو SEO کرواتا ہوں کسی بھی تھرڈ پارٹی سے, یا ظاہری بات ہے میں ایک بندہ اگر بزنس کا ایکسپرٹ ہے تو وہ SEO نہیں کر سکتا, ضروری نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا بھی ایکسپرٹ ہو. وہاں مجھے
آؤٹ سورس کرنا پڑتا ہے کسی بھی. SEO کے بارے میں آپ کو ہم بتا دیں کہ یہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے. یعنی کسی بھی سرچ انجن کے اندر اگر آپ کچھ اس سے ملتے جلتے ورڈز لکھتے ہیں جیسے برانڈڈ سوٹس یا ریپلیکا یا کوئی بھی اس طرح کی چیز, تو وہ آپ کو شروع کے رزلٹس میں وہ لے آئے. اس کو سرچ انجن آپٹیمائزیشن کہتے ہیں. جی اجاز صاحب. جی, اور سب سے پہلے جو آپ جب چیزیں ساری سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو اپنے نام کی برانڈنگ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کل میں ایک بہت پیارا کال پڑھ رہا تھا کہ ہمارے ایک استاد تھے, انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے ڈیلی ایک شعور والے بندے سے ملوا, جس کو شعور ہو, جس کو جو وزڈم والا ہو. تو میں نے جب برانڈ نیم رکھنا چاہا تو میں خود کنفیوز تھا. تو پھر میں نے لوگوں سے ورڈ اسٹیٹس لگانا شروع کر دیا, لوگوں سے رائے لینی شروع کر دی. مجھے تقریباً 100 سے اوپر برانڈ نیم مل گئے. پاکستان میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا آپ کو مشورہ دینے والے بہت لوگ ہیں. تو الحمدللہ, اور مزے کی بات ہے یہ جو نام رکھا ہوا ہے یہ بھی لوگوں کی سجیشن سے ہی رکھا ہوا ہے, میری اس میں کوئی کمال نہیں ہے. ہاں, تو برانڈ نیم سلیکٹ کرنا, مشورہ لینا پاکستان سے بہت آسان ہے. اس کا مطلب کیا ہے صفی اجاز کا؟ یہ اس کا مطلب پیار ہے, یہ دو لوگوں کا پیار ہے. اچھا. ہاں, اس میں میرا نام ہے IJAZ اجاز, صفی میری مسز کا نام ہے. اچھا, زبردست, بہت اچھا. اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ ڈیل کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ آپ نے برانڈ لانچ کیا, اس میں آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے آپ نے میل جو آپ کے کنزیومرز تھے ان کو ٹارگٹ کیا. تو ایزی کیا ہے؟ کیا خواتین کے کپڑوں کا کام آسان ہے یا مرد حضرات جو ہیں ان کے کپڑوں کا کام آسان ہے؟ جینٹس کا آسان ہے. جینٹس کے سلیکٹڈ کلر ہیں, ڈزن 13-14 کلر ہیں. وہ ایک کلر کون سا لینا ہے, کاٹن لینا ہے جی, یا واشنگ ویئر, یا لٹھا, یا بوس کی, ختم بات. عورت کا جو لیڈیز ہے, لیڈیز کی جو فیبرک ہے وہ ہر مہینے بعد ڈیزائن چینج ہو جاتا ہے. پھر اتنے کلرز ہیں کہ گل احمد نے لاسٹ ٹائم اپنی جو پرومو چلایا تھا اس میں لکھا تھا مور دین 1 ملین کلرز. مور دین 1 ملین کلرز. یہ گل احمد کا پرومو چل رہا تھا کہ ہم لوگ جس پہ کام کر رہے ہیں مور دین 1 ملین کلر ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ لیڈیز کا کام بہت مشکل ہے. پھر آن لائن میں سب سے زیادہ لیڈیز کا ہوتا ہے ہمیں کھول کے دکھائیں. میں دن میں 10 سوٹوں کی فوٹو شوٹ کر کے بھیجتا ہوں ایک کسٹمر کو. تو ہیکٹک کام ہے, بہت محنت طلب کام ہے. میں فیڈ اپ بھی ہو جاتا ہوں بعض اوقات, دفعہ کرو ایک اچھی سیلری آ رہی ہے, پھر میں کہتا ہوں کہ چلو ساتھ ایک اچھا وینچر میرا لانچ ہو رہا ہے, لوگوں کا ٹرسٹ قائم ہو رہا ہے. میرا ابھی تک جتنا بھی فیڈ بیک آیا ہے, اگر آپ میرا ویب سائٹ لاگ ان کریں یا فیس بک کا پیج لاگ ان کریں, ایک بھی نیگیٹو کمنٹ نہیں ہے میرا, الحمدللہ. دوستوں کے بھی ہیں اور جو کراچی, کوٹکی, سندھ, حیدرآباد, پشاور, مطلب کہ آل کراس دا پاکستان اینڈ گلوبلی میں نے 3-4 شپمنٹ بھیجی ہیں, ان کا بھی میرا بہت اچھا فیڈ بیک آیا الحمدللہ. کیونکہ اس کا ایک ہی ہمارا جو موٹیو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوالٹی پروڈکٹ ایٹ یور ڈور اسٹیپ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جب کوئی آرڈر پلیس کرتا ہے تو اور اس کے بعد آپ کی کیا پروسیسنگ ہوتی ہے, کیسے اس تک آپ پہنچاتے ہیں؟ اس میں 2 آرڈر ہیں. ایک لوکل ہے, لوکل ہم تھرو بائکیا یا ہم نے رائڈر رکھا ہوا ہے اسلام آباد, یعنی جو اسلام آباد لوکل ہے, بالکل لوکل ہے, اس کو ہم اس کے تھرو بھجوا دیتے ہیں. اور کچھ لوکل کہتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ہم کھول کے دیکھنا چاہتے ہیں, تو ان کو ہم یہ بھی فیسلٹی دی ہوئی ہے. آن لائن آرڈر میں آپ کو پتہ ہوگا کہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن ہم نے اپنے کسٹمرز کو, صفی اجاز کلیکشن کے جو کسٹمر ہیں ان کو یہ پرمیشن دی ہوئی ہے کہ وہ آپ کھولیں, فیبرکس چیک کریں, آپ واپس اگر آپ کو پسند آتا ہے رکھیں, نہیں تو واپس بھیج دیں. I-10 میں مجھے ایک بڑی عمر کی لیڈیز تھیں, انہوں نے کہا بیٹا میں تو کھول کے چیک کروں گی. میں نے کہا ماں جی اگر میں خود لے کے آ جاؤں تو, کہتی پتر وارے نیارے ہو جائیں گے. میں لے گیا ان کے پاس, انہوں نے کپڑا کھولا, چیک کیا, انہوں نے کہا میں 2 سوٹ رکھوں گی. سیم ان کے یہ الفاظ تھے کہ مجھے بڑا پسند آیا. اور واپسی بھی انہوں نے مجھے آواز دے کے کہا بیٹا ریپلیکا نہیں رکھنا, ہمیشہ اچھی کوالٹی دینا, خوش رہو. تو جو دوسرے کسٹمر ہیں ہمارے دوسرے سٹیز کے, ان کو ہم پاکستانی پوسٹ کے تھرو UMS یا پھر ہم COD کیش آن ڈیلیوری پہ فیبرکس بھیجتے ہیں. زیادہ تر ہمیں لوگ ایڈوانس پیمنٹ بھیج دیتے ہیں, تو ان سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک جلدی چیز بھی مل جاتی ہے. کیش آن ڈیلیوری پہ تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے, 1 ویک کا پروسیس لگ جاتا ہے, لیکن جو ایڈوانس پیمنٹ ہے ان کو 2 دن کے اندر وہ پروڈکٹ فیبرکس مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیش آن ڈیلیوری کو کیسے ایکٹیویٹ کروایا جاتا ہے؟ کیا ان کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے یا یہ سمپل پروسیجر ہے؟
اس کے سمپل پروسیجر ہیں، یہ ان کے کچھ فارم ہیں وہ فل کرنا پڑتے ہیں. مطلب کہ اگر پاکستان پوسٹ سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو بہت آسان ہے اور بہت سستا بھی ہے. اور میں نے الحمدللہ ابھی تک پاکستان پوسٹ سے ہی COD کی ہے. ٹھیک ہے، وہ اتنا آسان ہے کہ آپ جائیں، چیز دیں ان کو اور وہ ایک منی آرڈر فل کرتے ہیں اور آپ کو واپس اپنی پیمنٹ آپ کو ودن ویک مل جاتی ہے. جو دوسرے ہیں آپ کے لیپرڈ TCS وہ بھی دے رہے ہیں لیکن ان کی ہڈن چارجز کافی ہیں. مطلب کہ فلائٹ کے چارجز، پک اینڈ ڈراپ کے چارجز، فیول چارجز، اس سے پھر ہماری کاسٹ جو ہمارا مارجن ہے بالکل منیمم ہو جاتا ہے. تو ابھی تک میں نے دوسروں کو میں نے ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشن پڑھ کے چھوڑ دیا. ابھی تک میں پاکستان پوسٹ سے سیٹسفائی ہوں اور اسی سے کر رہا ہوں. جی اجاز صاحب بات کو آگے بڑھائیں گے، یہاں ایک وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد اجاز صاحب سے پوچھیں گے کہ جو آن لائن پورٹل انہوں نے بنوایا اس پہ کتنے اخراجات ہیں اور کسی بزنس کو ڈیجیٹائز کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے اجاز صاحب آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ جو آن لائن ویب سائٹ بناتے ہیں یا اپنے بزنس کو ڈیجیٹائز کیا جاتا ہے اس پہ کیا اخراجات اٹھتے ہیں، اور ایک بار جب آپ کا پورٹل بن جاتا ہے کیا اس کو آپریٹ کرنے کے لیے آپ کو مین پاور کی ضرورت ہے یا وہ اس کو آپ خود آپریٹ کر سکتے ہیں سنگل ہینڈڈلی؟ اس کا تو ویب سائٹ بنانے سے پہلے مجھے بھی علم نہیں تھا. تو میں نے کافی دوسروں، جیسے میں نے کہا کہ آپ مشورہ لیتے ہیں تو آپ کو بہت سارے مشورے مل جاتے ہیں. تو جس طرح ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ مشورہ کرو بے شک دیوار سے بھی کرو. تو میں نے اس پہ تقریباً 1-2 ہفتے ورکنگ کی، کافی دوستوں سے پوچھا تو کچھ نے کچھ ڈیمانڈ کی، کچھ نے کچھ ڈیمانڈ کی. ایک بھلا انسان تھا، اس نے کہا جی میں آپ کو 10,000 میں بنا دوں گا. پھر ویب سائٹ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک کوڈنگ کے ذریعے بنتی ہے، ایک CMS بیسڈ ہوتی ہے جس کو آپ جس طرح ورڈ کے اندر آپ کام چیزیں کرتے ہیں. تو میں نے CMS بیس بنوائی ہے کہ اس کے اندر میں خود چینجز پروڈکٹ کو ان لوڈ آؤٹ لوڈ کر سکتا ہوں. مطلب کہ جب میرا نیا فیبرکس آتا ہے تو اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں میں خود جاتا ہوں اور اتنی فرینڈلی ہے، یوزر فرینڈلی انٹرفیس ہے اس کا کہ میں اس کو خود چیزوں کو چینج کر لیتا ہوں. CMS بیسڈ ویب سائٹ کو مطلب آپ خود اپنے طور پر اس کے اندر جو بھی نیا پروڈکٹ آتا ہے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، ریموو کر سکتے ہیں اور آرڈرز جو ہیں وہ ایزیلی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا اجاز صاحب ایک چیز اور ہم نوٹ کرتے ہیں کہ جتنے بھی بزنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ تو ماشاءاللہ بزنس کے اسٹوڈنٹ تھے اور آپ نے یہ اسٹیپ لیا، مگر اکثر لوگ انٹرپرینیور بننے سے گھبراتے ہیں اور اپنا بزنس سٹارٹ نہیں کرتے اور نوکریوں کی تلاش کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے جو مین وجہ ہے، ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں اس کے اندر کوئی پریکٹیکل ورک نہیں ہے. اگر ہمیں انٹرپرینیور کا ایک سبجیکٹ ہے وہ پڑھایا بھی جاتا ہے، اس کی صرف ڈیفینیشن پڑھائی جاتی ہیں کہ انٹرپرینیورشپ ہے کیا. وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کریٹ دا آئیڈیا ٹو اسٹارٹ دا بزنس. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ آئیڈیا کہاں سے آئے گا، بزنس کیسے اسٹارٹ کرنا ہے. مطلب کہ ہمیں چیزیں رٹائی جاتی ہیں، امپلیمنٹ کروانا نہیں سکھائی جاتی. پھر ہمارا انٹرپرینیورشپ ویک بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم سارے، کیا آپ کسی بھی یونیورسٹی کے، جو گورنمنٹ کی اسپیشلی یونیورسٹی، میں لمز کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی یونیورسٹی آپ چلے جائیں، انٹرپرینیورشپ ویک کے اندر وہ لوگ گول گپے، چنا چاٹ یا باقی چیزیں لگا کے اپنے 2 ہفتے یا 1 ہفتے کا ویک ہوتا ہے وہ پورا کر لیتے ہیں اور ڈگری لے کے گھر چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ کلیریکل جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا بالکل، کیونکہ ہم لوگوں کو ویل ایجوکیٹ نہیں کر رہے. ہمارے سلیبس کے اندر بہت زیادہ ڈرا بیک ہیں، بہت ڈرا بیک ہیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ میں ایز اے فائنانس اسٹوڈنٹ مجھے چیزیں آتی ہیں، میں نے رسک کیلکولیٹ کر لیا، لیکن اس رسک پہ میں نے آ کے بزنس چھوڑ دیا. اب مجھے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ رسک کون سے رسک ہے، ٹھیک ہے، صرف یہ بتایا گیا تھا یہ رسک ہے، یہ نقصان ہے، یہ پیسے کا نقصان ہے. آگے نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کے آگے فیوچر کیا ہے، یا اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے، یا یہ صرف کیلکولیشن کی حد تک ہے. یہ وہ رسک نہیں ہے، ایکچولی رسک نہیں ہے، آپ کی محنت ہے. وہ آپ کتنی محنت کرنا چاہ رہے ہیں، ایفرٹ کتنی کرنا چاہتے ہیں. آپ جتنے ایماندار ہیں آپ کا نمبر سے ڈرا دیا جاتا ہے. اب دیکھیں میں نے کیا کیا، میں نے 12 سال کیلکولیٹر ہی چلایا ہے، ڈیجٹ کو ملٹیپلائی کیا ہے. اس سے میں اب مجھے اب کوئی بھی دے دیں، میں اپنے اب جتنا کام کرتا ہوں مجھے کیلکولیٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا 10 لاکھ کا مال آیا، اتنا میرا پروفٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جیسا آپ نے یہ ڈیجیٹل پروفائلنگ کی بات کی، ایڈز کی بات کی، 35,000 آپ نے ایڈز پہ لگایا،
10,000 آپ نے ویب سائٹ پہ لگایا جو کہ اینول رینیول اس کا ہوگا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو ہو گیا 45,000 روپے. کچھ آپ نے بائک پہ ورکنگ کی, لوگوں کے پاس گئے, وہ سارا کچھ ملا کے, یہ تو وہ کاسٹ ہے جو کہ آپ نے شاید شامل نہیں کی ہوگی جب آپ نے بزنس کا سٹارٹ کیا ہوگا. تو یہ جو ہڈن چارجز ہیں, جو یہ ہڈن ایکسپنسز ہیں, ان کو کیسے میٹ کیا جائے؟ کیا یہ آپ کے پروفٹ سے میٹ ہوں گے یا شروع میں جو آپ انویسٹمنٹ کریں گے اس سے میٹ ہوں گے؟ یہ میں نے انیشیل انویسٹمنٹ کے اندر 50,000 ایڈورٹائزمنٹ ایکسپنس رکھ دیا تھا. اور میں ابھی بھی جس کو بھی مشورہ دیتا ہوں اس کو یہی کہتا ہوں 50,000 آپ نے انویسٹمنٹ کے ساتھ ایڈورٹائزمنٹ کا ایکسپنس رکھنا ہے, ہر حال میں رکھنا ہے. اور یہ 50,000 ہر مہینے کا ہے یا سال کا ہے؟ یہ میں نے ویسے رکھا جو ہے نا, انیشلی رکھا 6 مہینے کا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ میرا تقریباً 6 مہینے کے اندر ہی تقریباً وہ کور اپ ہوا ہے, کیونکہ ایڈ چلانا میں نے لاسٹ 2 منتھ سے اسٹارٹ کیا ہے. آپ نے بزنس سٹارٹ کرنے کے 2 مہینے کے بعد ایڈ سٹارٹ کی, کیونکہ اس چیز کو ظاہری بات ہے میں اتنا سوشل میڈیا میں ایکٹیو تو نہیں تھا. جب میں انٹر ہو گیا تو میں نے اس کو سیکھنا شروع کر دیا. اب میری مجبوری بن گئی تھی کہ یا میں کوئی ہائر کروں لڑکا وہ بیٹھ کے کام کرے, یا پھر میں خود اس کو سیکھوں. تو میں نے اس کو سیکھا. الحمدللہ اب میں فیس بک کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہا ہوں. میں نے پوری زندگی کریڈٹ کارڈ نہیں بنوایا تھا, لیکن اب مجھے آن لائن پیمنٹ کرنے کے لیے فیس بک کو کریڈٹ کارڈ بھی بنوانا پڑا, اور میری پیمنٹس جا رہی ہیں الحمدللہ, اور بہترین کام چل رہا ہے. اچھا آپ کا فیوچر ویژن کیا ہے کہ صافی جاز آج سے 6 مہینے بعد, سال بعد یہ کہاں کھڑا ہوگا؟ فیوچر ویژن تو الحمدللہ, ویژن جو ویسے بھی ہوتا ہے نا وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں. ویژن آپ کا, ویژن اور ویژن میں یہی فرق ہوتا ہے کہ آپ کا ویژن لانگ ٹرم ہوتا ہے. جو میں نے اپنا ویژن سیٹ کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نیکسٹ آنے والے دنوں میں یا نیکسٹ اپ کمنگ ایئرز یا منتھ میں آپ کو تمام پروڈکٹس, تمام برانڈ صفی جاز کے چھت کے نیچے ملیں گی. اچھا تمام برانڈز کو آپ ڈیجیٹائز کر کے صفی جاز میں لانا چاہ رہے ہیں. زمین.com کی ایگزامپل لے لیں. آپ سندھ میں بیٹھے زمین بیچنی ہے, آپ کو زمین.com کی ضرورت پڑتی ہے. اس نے تمام پاکستان کی زمین کو ایک نقطے پہ مرکوز کر دیا ہے, اور انشاءاللہ تمام فیبرکس کا ایک میں نے جو شیلف ہے یہ صفی جاز میں ڈال دینا ہے. واو, یہ تو آپ نے کافی بڑی پلاننگ کر کے الحمدللہ. اور یہ کتنے عرصے میں اچیو کریں گے آپ؟ کوئی ٹارگٹ بھی سیٹ کیا آپ نے؟ میرا یہ جو ٹارگٹ ہے یہ ہے تو 1 سے 2 سال کے اندر کا, کہ میں اس کو اچیو کر لوں. کیوں ظاہری بات ہے جب آپ ایک چیز میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سرمایہ کی ضرورت پڑتی ہے. ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اندر میں آپ کوئی انویسٹر ہے جو انویسٹر کو کال کروں جس کو میں صرف پروفٹ اینڈ لاس پہ اپنے ساتھ رکھوں. اور ڈیفینیٹلی جب میں تمام برانڈز کو لے کے آؤں گا تو مجھے 5 سے 10 ملین کی ضرورت پڑے گی. میں اس کو انشاءاللہ بڑھاؤں گا اور اس کو ایک کمپنی کی شکل لے کے آؤں گا انشاءاللہ. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جو پروفٹ ہے, جو چیزیں ہیں, جتنا آپ نے شروع کیا اس کے ساتھ سلو اینڈ اسٹڈی موو کیا جائے, یا وہ رسک جو کہ کسی اور کو لے کے آ کے اس کے کیپٹل کو انوالو کر کے اس کو بڑھانے کا سوچنا, یہ بہتر ہوگا؟ جی بہتر ہوگا. کوئی بھی جب آپ کمپنی بناتے ہو نا, وہ سول بزنس کی ٹائپس کے ہیں, سول پروپرائٹرشپ, پارٹنرشپ, کمپنی. ابھی تک میں سول پہ چل رہا ہوں, یہ پہلی ٹائپ ہے بزنس کی. اب جب میں آگے چلوں گا تو اس میں شامل کروں گا لوگوں کو. جب آپ ریٹرن میں ایگریمنٹ کر لیتے تو پھر اس میں مسائل نہیں پیدا ہوتے. ٹھیک ہے, اگر یہاں پہ اگر میں کہوں کہ سہیل صاحب ہم دونوں یہ کام شروع کرتے ہیں وداؤٹ ریٹرن, ہماری ایمبیگوٹیز کریٹ ہو سکتی ہیں. جب میں ان کو ریٹرن میں ایک فارمل ایگریمنٹ کر کے شروع کروں گا تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. گل احمد کو لے لیں, گل احمد بہت بڑا نام ہے پاکستان کا, سب سے بڑا ٹیکسٹائل مینوفیکچرر یونٹ ہے جو کاٹن سے لے کے اینڈ پروڈکٹ تک خود بنا رہا ہے. یہ واحد مینوفیکچرر یونٹ ہے, تو وہ کمپنی ہے, نام ہے. ٹھیک ہے. اچھا جو لوگ اس بزنس میں آنا چاہ رہے ہیں یا اس کو سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو کیا سجیشن دیں گے کہ کیا وہ کس طرح سے سٹارٹ کریں اور اس پہ کیسے اپنے قدم جمائے رکھیں؟ آپ نے جیسے ایک بتایا کہ آپ ریپلیکاز کا کام نہ کریں, اور میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ ریپلیکاز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. میں نے پہلی بات یہ کی تھی کہ آپ نے آڈینس کو ٹارگٹ کرنا ہے. ابھی تک میں نے جو میری آڈینس ہے وہ اسلام آباد, پنڈی کی ہے, ٹھیک ہے, مین شہروں کی ہے. یہاں پہ میرا برانڈ چل رہا ہے. اب یہ انشاءاللہ نیکسٹ ہم جو دوسرا مڈل کلاس آڈینس کو لے کے آ رہے ہیں, اس پہ میں نے ورکنگ کر لی ہے. اگر میں فیصل آباد سے کپڑا نہیں لیتا تو ہماری ماشاءاللہ پاکستان کے اندر ہم 8th لارجسٹ ایکسپورٹر ہیں دنیا کے, جس کے اندر ہم اپنا کپڑا جو ٹیکسٹائل چیزیں ہیں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. مطلب کتنا بڑا ہمارا نام ہے, یہ ویکیپیڈیا کی اپڈیٹ ہے.
8th لارجسٹ ایکسپورٹر ہم فیبرکس کے ہیں. تو اس میں نے ابھی 2-3 ایسی ہیں فرمز ان سے ایگریمنٹ شروع کر دی ہے، جس طرح رشید ٹیکسٹائل ہے، نشاط لوگ ہیں، اسٹوڈیو الکرم اسٹوڈیو ہے، ان سے میں جو 1500-1600 کی رینج ہے یہ والا فیبرکس ان سے میرے تقریباً ایگریمنٹ فائنل ہو چکی ہیں، ٹرم اینڈ کنڈیشنز وہ اٹھاؤں گا انشاءاللہ. میں اپنی جو مڈل کلاس ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کروں. اچھا، ایک آخری سوال ویسے پوچھنا بنتا تو نہیں ہے مگر لوگوں کے لیے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ابھی آپ کا کیا مارجن جا رہا ہے، پروفٹ ریشو کیا ہے آپ کی؟ بھی اگر یہ میں کہوں کہ پہلے 6 مہینے میں نے بریک ایون پہ کام کیا ہے. بریک ایون ایک یہ فائنانس کی ٹرم ہے جس پہ کہا جاتا ہے کہ نو پروفٹ اینڈ نو لاس. نہ مجھے لاس ہوا تھا نہ مجھے پروفٹ ہوا تھا. یعنی جو 45,000 آپ نے اسپینڈ کیا وہ ریکور ہوا ہے؟ ریکور ہوا الحمدللہ. تو ابھی جو آگے چل رہا ہے اس میں الحمدللہ ایک اچھا مارجن ہے اور کمپنی سپورٹ بھی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے جیسے ان کو اچھا مین چیز ہے کمپنی اس چیز پہ زیادہ فوکس کرتی ہے کہ ہمیں کیش سیل کون دے رہا ہے. ابھی تک میں جتنا بھی کام کر رہا ہوں کیش سیل پہ ہے، تو اس پہ کمپنی خوش بھی ہوتی ہے اور الحمدللہ وہ پھر مارجن بڑھاتی بھی ہیں. ٹھیک ہے، بندہ ایفرٹ کر رہا ہے اور اس کو. میں فرسٹ ٹائم جب لارنس پور میں کپڑا لینے گیا تو میں سوچ رہا تھا کہ 2,000 کا 3,000 کا سوٹ ہوگا. تو وہاں گیا تو پتہ چلا کہ ان کا جو سوٹ ہے وہ تو 950 روپے میٹر ہے، تو 4275 کا ایک سوٹ پڑ رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی آپ کتنے پیسے لے کے؟ میں نے کہا 50,000. کہتے اتنے سے تو آپ کو 1 تھان بھی 2 تھان مشکل سے ملیں گے. تو خیر انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دو، سوٹ کاٹ کے دے دو. انہوں نے مجھے سیمپل کے طور پہ 16 سوٹ دے دیے. پھر جب میں دوسری دفعہ ان کے پاس گیا تو 45 سوٹ لیے. کیا بات. تو ابھی لاک ڈاؤن میں جب انہوں نے اسٹور کھولا سب سے پہلے مجھے کال کی کہ بھائی آ جاؤ اسٹور کھل رہا ہے، آپ مال اٹھا لو. کیا بات. الحمدللہ. آپ کے لیے بہت زیادہ وشز. آج ہم نے کاروبار میں آپ کو بتایا کہ اگر آپ آن لائن سٹور بنانا چاہتے ہیں اور اس میں لیڈیز اور جینٹس کے کپڑوں کا کام کرنا چاہتے ہیں تو کون سے انیشیٹوز ہوں گے جو آپ کو لینے ہوں گے، کتنی انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہوگی، اس میں آپ کا رسک فیکٹر کیا ہے، کون کون سے برانڈز اور کون کون سے آؤٹ لیٹس ہیں جن سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اگر آپ اپنے کنزیومرز کو کیش آن ڈیلیوری دینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کیا کیا آپشنس ہیں. اور سب سے جو بیسٹ بات ان کی جو مجھے یہ لگی جہاں صاحب سے بات کرتے ہوئے وہ یہ تھی کہ سب سے پہلا قدم جو ہے وہ مشکل ہے، انیشیٹو لینا مشکل ہے. اگر آپ کوئی کام کریں گے تو انہوں نے اپنا جو ایڈورٹیزمنٹ کی، جو اس میں انہوں نے کام کیا، جو انہوں نے پروموشن کی، جو کام کیا، وہ سارا کچھ ریکور ہو گیا. اب یہ ریکوری جب ان کی مکمل ہو گئی، ان کو لاس نہیں ہوا. امید ہے کہ آگے آنے والے مہینوں میں ان کو فائدہ کی طرف ان کا بزنس لے کے جائے گا اور یہ کافی ترقی کریں گے. آپ بھی انیشیٹو لیجئے، اپنا کاروبار شروع کیجئے. آپ کے لیے بہت سی بیسٹ وشز اور دیکھتے رہیے پروگرام. اور ساتھ میں اگر آپ کے پاس کوئی کویسچنس ہیں تو آپ اپنے کمنٹس میں ہمارے لیے چھوڑ دیجئے. ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی ہمارے ایکسپرٹس ہوں گے، چاہے وہ فیبرکس کے حوالے سے ہیں یا دیگر کسی اور بزنس کے حوالے سے ہیں، ان سے وہ کویسچنز آپ کے لیے پوچھتے رہیں گے. اجازت دیجئے، اللہ نے کے بعد.